بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج ہم میازم کے حوالے سے لیکچر 2 پہ آتے ہیں۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہپوکریٹس نے سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کیا۔ ہانیمن کو جب مختلف بیماریوں کے علاج کے دوران مشکلات پیش آئیں کہ بعض شکایات وقتی طور پر رفع ہو کر دوبارہ موجود ہوتی ہیں، تو اس نے اسباب ڈھونڈنے پر غور و خوض شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1827 میں اس نے میازم تھیوری دریافت کی، اور ہانیمن نے میازم کی دریافت میں 12 برس صرف کیے۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا مطلب ہوگا ایسا فاسد زہریلا مادہ جس سے بدبودار تعفن اٹھ رہا ہو۔ شیکسپیئر نے میازم کو دماغ کے اندر کیڑا قرار دیا ہے، دماغ کا کیڑا۔ آپ میازم کو بن بلائے مہمان سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، کوئی ایسی شے جس سے آپ کو خیر کی توقع نہ ہو۔ میازم تمام مزمن امراض کی بنیاد ہیں اور مزمن امراض کے علاج میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ہانیمن کے نزدیک ان کی تعداد 3 ہے، یعنی سورا، سائیکوسس اور سفلس، اور یہ ہر بنیادی بیماری کی بنیاد ہیں، چاہے بیماری میں سنگل میازم کار فرما ہو یا کمبائنڈ شکل میں ہو۔ ہانیمن نے انہیں انفیکشیس پرنسپل کہا ہے۔ کرونک ڈیسیزز میں ہانیمن نے میازم کو ایک ایسا خراب، نامعقول اور قابل نفرت ایجنٹ قرار دیا ہے جو بیماریاں پیدا کرتا ہے، جس کا وجود عرقی اور طبعی مادے پر مشتمل ہے جو زندگی کا قاتل ہے۔ حوالہ آرگینن ایفورزم 31۔ ایفورزم 11 میں میازم کو قوت حیات کی بگاڑ کا بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میازم کے اصول ہومیوپیتھی کے سر کے تاج پر جڑے ہیرے ہیں۔ ان اصولوں سے روح گردانی کرنے پر کلی شفا کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور ہانیمن کے نزدیک عاد بیماریاں عاد میازم کے سبب آتی ہیں اور مزمن بیماریوں کا سبب مزمن میازم ہے۔ حوالہ کرونک ڈیسیزز۔ ٹی پی چٹرجی نے اپنی کتاب فنڈامنٹلز آف ہومیوپیتھی میں لکھا، میازم جیسا کہ میں سمجھا ہوں، ٹی پی چٹرجی کہتے ہیں، ایک ایسی شیطانی جڑ ہے۔ انہوں نے لفظ ٹینٹ استعمال کیا ہے، TAINT، ٹینٹ، جو موروثی یا اکتسابی ہو سکتی ہے، جو عام حالات میں جسم انسانی کے اندر خوابیدہ حالت میں لیکن طاق میں رہتی ہے اور موقع ملتے ہی وار کر جاتی ہے، یوں بیماری کو طوالت دیتی ہے اور شفا کے عمل اور بالمثل دعا کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ JH ایلن نے کتاب کرونک میازم میں لکھا ہے کہ میازم کا ناقص علم رکھنے کی بنا پر ہم بنیادی درست دعا کا انتخاب نہیں کر پاتے، کیونکہ نہ تو ہمیں میازم کے بامی اور نہ قوت حیات کے ساتھ ان کے تعلقات کا علم ہوتا ہے۔ دوستو، ہانیمن کی میازم تھیوری کی دریافت پر ملا جلا رد عمل ہوا۔ بعض نے اسے خوش آمدید کہا، جیسے JT کینٹ، بعض نے اس کی مخالفت کی، جیسے رچرڈ ہیوز، برطانیہ کے رچرڈ ہیوز، اور بعض نے درمیانی رویہ اختیار کیا، جیسے بونیگاس۔ JT کینٹ ہائی پوٹینسی پریکٹیشنر تھا، جبکہ ہیوز لو پوٹینسی پریکٹیشنر تھا، اور پروفیسر ہیوز جو ہے وہ میٹیریل ڈوز پر یقین رکھتا تھا۔ PS اورٹیگا نے، یہ جنوبی امریکہ کا ابھی حال ہی میں
کا یہ بہت بڑا ہومیوپیتھ رہا ہے. اپنی کتاب نوٹس آن میاز میں لکھا ہے کہ میاز کا فہم حاصل کرنا ہر فزیشین کا فرض ہے، کیونکہ یہ سارے افعال انسانی کا احاطہ کرتا ہے، چاہے جسمانی سطح پر ہوں یا ڈائنامک سطح پر. میاز کے حوالے سے یہ لیکچر ہم نے جے ایچ ایلن کی کتاب کرونک میاز سے ابھی لیے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا بہت ساری کتابوں کو ٹچ کریں گے، بہت سارے لوگوں کو ٹچ کریں گے، تاکہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ میاز کی اصل کیا ہے. تو ابھی جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جے ایچ ایلن کی کتاب کرونک میاز سے ہیں. جے ایچ ایلن لکھتے ہیں کہ ہانیمن نے جب یہ کرونک میاز کو دریافت کیا تو اس دریافت میں بیماری کے اسباب کا تصور ہی چینج کر دیا. یعنی پہلے کچھ اور تصور تھا بیماری کے سبب کا، میاز تھیوری نے یہ تصور ہی چینج کر دیا اور پہلے والے تصور کو باطل ثابت کر دیا. اور جہاں تک بیماری کے اسباب کا تعلق ہے یہ آج بھی اتنی درست ہے جتنی ہانیمن کے زمانے میں تھی. اس زمانے میں ہانیمن نے یہ کہا کہ سورا ہی ہے جو کسی بیماری کا بنیادی سبب ہے. ہانیمن کی میاز تھیوری کے بعد بیماری کے کئی اور اسباب بھی بیان کیے گئے جو اس تھیوری کے مد مقابل نہ ٹھہر سکے اور اپنی موت آپ مر گئے. ہانیمن کی میاز تھیوری کے مقابل میں بیماریوں کے اسباب کے حوالے سے ورچو اور سیلولر پیتھالوجی نے بہت شہرت اختیار کی، لیکن 2 دہائیوں میں اسے بھی رد کر دیا گیا. یہ لوگ پیتھالوجی کو سیل کی ایکٹیویٹی سے ناتا جوڑتے ہیں اور کیمیکل ایکشن، کیمیکل چینجز اور کیمیکل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں جسم کے اندر. لیکن یہ ہانیمن ہی تھا جس نے کیمیکل چینج اور سیلولر ایکٹیویٹی سے بھی پہلے جو وائٹل فورس ہے اس کا تصور دیا ہے جو ان سب سے مقدم اور اہم ہے. یہاں پر ہم لیکچر 2 ختم کرتے ہیں اور لیکچر 3 میں پھر آئیں گے. تھینک یو سو مچ.